مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان 527 ہجری میں ان کے جد امجد قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب اور خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمہ اللہ کا خاندان میں سے کچھ لوگ ہرات سے بلوچستان کے راستے ہندوستان آئے اور ہندوستان میں مختلف علاقوں خصوصاً اورنگ آباد میں انہوں نے رہائش اختیار کی۔ مولانا مودودی کا خاندان وہیں پر 1903 میں بمطابق 1321 ہجری میں اورنگ آباد دکن کے پاس مولانا مودودی رحمہ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ یہ زندگی کا بالکل ابتدائی دور۔ یہاں پر جو نقطہ آپ نے یاد رکھنا ہے وہ ہے پیدائش سے پہلے کا ہندوستان، یعنی پس منظر کیا تھا، سیاسی حالات کیا تھے جس میں مولانا مودودی رحمہ اللہ، جغرافیائی حالات کیا تھے جن میں نبرد آزما ہونا پڑا۔ سب مسلمان انہی مراحل سے گزر رہے تھے، مولانا مودودی بھی گزر رہے تھے۔ دوسری بات، اب مولانا کی تعلیم کی طرف آتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں اپنے والد سے حاصل کی، اور جیسے کہ دلی یا اورنگ آباد یا پورے ہندوستان کے شرفاء کے خاندانوں میں طریقہ تھا کہ گھر پہ زباں و بیاں اور اچھی اردو، یعنی اچھی مادری زبان، خصوصاً ان الفاظ سے گریز کیا جائے جو بالعموم گلی محلوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو گھر پہ بنیادی تعلیم جن میں ان کے بنیادی کردار ان کے والد کا تھا۔ تعلیمی سلسلے میں مولانا کے دوسرے مرحلہ کہہ لے یا مولانا کے پہلے استاد کہہ لے، وہ ہے مولانا عبدالسلام نیازی رحمہ اللہ۔ یہ مولانا کے ابتدائی استاد صحیح ہے، لیکن خود مولانا عبدالسلام نیازی ہندوستان کے علمی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور اس وقت کے ہندوستان کے جتنے بڑے لوگوں کے نام ہم جانتے ہو، انہوں نے ضرور مولانا عبدالسلام نیازی سے زانوئے تلمذ ضرور طے کرنے کی خواہش، ضرورت محسوس کی۔ مولانا نے ان سے عربی زبان، صرف و نحو، معقولات، معنی اور بلاغت کی تعلیم ایک عجیب سے پس منظر میں۔ مولانا عبدالسلام نیازی کا جو اصل طر امتیاز تھا کہ وہ اتنے علمی مقام کی شخصیت ہونے کے باوجود بقول شخص انہوں نے اپنے گرد دیواریں تعمیر کر لی تھی۔ یہاں تک کہ مشہور واقعہ ہے کہ ریاست حیدرآباد دکن کے والی عثمان، میر عثمان علی خان، جب ان کے گھر آئے تو ان کو بھی بڑے بے نیازی کے ساتھ ڈانٹ دیا۔ تو بقیہ لوگوں کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب والیان ریاست کے ساتھ یہ رویہ تھا تو بات۔ مولانا مودودی کو انہوں نے پڑھنے کا جو وقت دیا تھا وہ فجر کا، اور سردی میں کبھی جا کر کہہ دیتے کہ نہیں آج نہیں پڑھنا ہے یا طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن پھر بھی علم کے پیاسے مولانا عبدالسلام نیازی سے استفادہ کرتے رہے۔ مولانا عبدالسلام نیازی کے بارے میں راشد اشرف صاحب کی کتاب ہے مولانا عبدالسلام نیازی آفتاب علم و عرفان۔ اس میں مولانا عبدالسلام صاحب کی تصویریں بھی ہیں، ان کے واقعات، حالات زندگی بڑے تفصیل سے۔ مولانا عبدالسلام نیازی نے ہجرت نہیں کی، پاکستان نہیں آئے، باوجود اس کے کہ بہت سارے ان کے قریبی لوگ جب یہاں آئے اور ان سے بھی کہا گیا، ملا واحدی وغیرہ، تب بھی مولانا عبدالسلام نیازی پاکستان نہیں آئے، اور شاید 66 یعنی 60 کے بعد ان کی وفات ہے۔
یہ کتاب ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے کہ کیسے کیسے اس وقت کے ہندوستان کی علمی شخصیات کیسے. اب اس کے بعد جو عملاً یوں کہہ لے کہ انسٹیٹیوشنز یعنی تعلیمی ادارے میں جو دور ہے تعلیم کا، اس میں اورنگ آباد کے اس دور میں جو تعلیمی ادارے تھے ان میں ایک یوں کہہ لے کہ آج کے میٹرک کے سطح کی تعلیم مولوی کا امتحان کہلاتا تھا. 1914 میں مولانا نے مولوی، بعض لوگ اس کو مولوی عالم بھی کہتے ہیں، یہ امتحان دیا اور اس میں کامیابی حاصل. اسکرین پر ہم نے اس میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اسی سند کو جس کی یہ تصویر ہے. اور یہ ریاستی امتحان تھا جس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کامیابی حاصل کی. اس کو سند شرقیہ کا امتحان بھی کہتے تھے. تو یہ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میٹرک کے ارد گرد کے دور. یہاں پر ایک سوال یا ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں اور مجھے نہیں پتا آپ اس سے کتنا آپ کے لیے یہ بات کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تعلیمی سلسلہ میں ایک دن کے لیے بھی مولانا کسی لارڈ میکالے کے نظام کے تحت قائم کیے ہوئے ادارے میں نہیں پڑھے. نہ تو آپ نے کسی اسکول میں تعلیم حاصل کی، نہ کسی کالج اور یونیورسٹی سے آپ طالب علمانہ طور پر وابستہ رہے. یہاں تک کہ آگے چل کر آپ نے 6 مہینے تک مولانا حمید الدین فراہی کی تعلیمی ادارے میں بھی وقت گزارا، لیکن پھر والد صاحب کی فوتگی کی وجہ سے آپ واپس آئے. ہم اس وقت کے اگر آپ شخصیات کو دیکھیے، مولانا حمید الدین فراہی رحمہ اللہ جیسے شخص بھی آگے چل کر شبلی کے ذریعے سے علی گڑھ سے وابستہ اور اسی دوران واسرائے ہند کا ترجمان بن کر وہ عرب کا دورہ کرتے ترجمانی کی. یقیناً انہوں نے اس پر بعد میں بہت دکھ کا اظہار کیا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. اس طرح ہم بانی دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ دیوبند سے پہلے وہ ایک سرکاری تعلیمی ادارے میں ملازمت کرتے تھے، انہیں پڑھاتے تھے. مولانا مودودی رحمہ اللہ کا یہ طرہ امتیاز کہ وہ انگریزوں کی کسی ادارے میں انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی. لیکن عجیب سی بات یہ کہ چونکہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تحریر، تعلیم اور افکار و نظریات کی عملاً لے کر چلنے والے، آپ سے متاثر ہونے والے غالب اکثریت جدید تعلیمی اداروں کے افراد کی، جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شاید مولانا مودودی بھی کسی علی گڑھ یا کسی اب علی گڑھ یونیورسٹی یا کسی اور تعلیمی ادارے، جامعہ ملیہ یا اس ٹائپ کے کسی دینی تعلیمی ادارے کے سرکاری یا پرائیویٹ لیکن جدید تعلیم کے کسی ادارے سے وابستہ رہے. یعنی مستقل آپ کی تعلیم مدارس میں ہوئی. آپ کے دوسرے استاد مولانا شریف اللہ خان سواتی ہے. مولانا شریف اللہ صاحب بھی علمی دنیا میں بہت معروف اور بہت غیر معمولی شخصیت تھے. دارالعلوم فتح پور دہلی کے صدر مدرس تھے. ان سے مولانا نے بزاوی، ہدایہ، متول، ترمیزی، موتا، اور اس طرح 22 جمادی الثانی 1344 کے مطابق 12 جنوری 1926 22 سال کی عمر میں گویا جسے آج ہم سابعہ سے تعبیر کرتے ہیں درجے کی یا چھٹے درجے کی تعلیم مولانا مودودی رحمہ اللہ نے مکمل کی.
ये मौलाना साहब माइक बंद करवा दीजिए प्लीज, एडमिन से गुजारिश है, बार बार ये माइक खोल देते हैं लोग अपना। जी अपना माइक बंद कर लीजिए। तो मौलाना मोहम्मद शरीफुल्लाह की सनद यहाँ मौजूद है और मौलाना मौदूदी की ये असनाद अभी नहीं बल्कि अरसे से 80 से पहले से ये प्रिंटेड मौजूद है, यानी छपे भी 80 के इर्द। मौलाना के आखिरी बड़े उस्ताद वो है मौलाना अशफाकुर रहमान कांदिल। कांदला का इल्मी मरकज आज भी मौजूद है। वहां मौलाना अशफाकुर रहमान के शागिर्दों के जो रिकॉर्ड है उसमें आज भी ये बात मौजूद है। मौलाना अशफाकुर रहमान कांदिल भी इस वक्त अगर हम मोता की उमूमी जो शरह पाकिस्तान की हिंदुस्तान की प्रिंटेड है वो लेते तो उस पर जो हाशिया है ये मौलाना अशफाकुर रहमान कांदिलवी का। अभी हम मौलाना अशफाकुर रहमान कांदिलवी की सनद पे बात करेंगे। 1927 में उन्होंने हदीस, फिक़ह और अदब की ये सनद हासिल की और फिर अगले साल 1928 में दौर हदीस की तालीम इन्हें साए सित्ता की तालीम हासिल की। ये असनाद की कापी नेट पे भी मौजूद है और ये असनाद की कापी तस्किरे मौदूदी नामी किताब में भी है, वसाइक़ मौदूदी में भी है और कई सारी अनगिनत किताबें हैं जिसमें ये मौजूद है। तो जो तफसीलात या मजीद मालूमात चाहते हैं और जिन जिन इदारों से ये असनाद मिली है उसमें भी रिकॉर्ड है और ये शख्सियात इसके बाद अरसे तक मौलाना अशफाकुर रहमान अरसे तक जिंदा रहे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई ये ना समझे कि मैं कोई इंकिशाफ कर रहा हूं। ये इंकिशाफ नहीं है। हाँ एक ऐसी बात जरूर होगी जिससे अमूमन लाइल्मियत पाई जाती है या सरफ नजर किया जाता है या प्रोपगंडे की तौर पर इसे पेश किया जाता है कि मौलाना मौदूदी रहमुल्लाह ने बाज़ाब्ता बाकायदा तालीम हासिल नहीं की थी। हालांकि मौलाना ने अपने वक्त में जिस तरह तालीम का तरीका था उस तरह तालीम मुकम्मल तौर से हासिल की। हम यहाँ पर आपके लिए इस हवाले से दो नुकात सिर्फ दिलचस्पी के लिहाज से जिक्र करते हैं। एक तो ये कि बरसगीर के जितने उलमा हैं उनकी सनद हदीस जिन्होंने बरसगीर में तालीम हासिल की वो शाह वलीउल्लाह रहमुल्लाह तक पहुँचती है। और इसी के साथ दिलचस्प बात यह कि बरसगीर में तसव्वुफ के जितने सिलसिले हैं उनकी सिलसिला की शजरा जो है वो मुजद्दिद अल्फिसानी रहमुल्लाह सरहिंदी रहमुल्लाह तक पहुंचे और शाह वलीउल्लाह भी अपने वालिद के वास्ते से, चूंकि उनके वालिद मुजद्दिद अल्फिसानी के सिलसिले में है तो वो ये सिलसिला एक ही है बरसगीर के लिए। अब मौलाना मौदूदी रहमुल्लाह की सनद को समझिए। हमने आपके सामने एक सनद शेयर की है
اور یہ سند میں سب سے پہلی شخصیت ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ میں چاہوں گا بہت مختصراً یہ سند آپ سے کے ساتھ ہم سمجھ لیں، اس لیے کہ میں تاکہ آپ کے سوالات کے لیے کچھ وقت نکلا ہے۔ مولانا ہم تک انہیں مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی سند کیا ہے تو میں کہتا ہوں 19 واسطوں سے میری سند شاہ ولی اللہ سے ہوتے ہوئے امام بخاری اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی، کسی کی زیادہ ہوگی، میرے بعض اسناد 22 واسطوں سے پہنچتی ہے۔ تو یہ سند کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس کے یہ 3 مراحل میں سے ایک مرحلہ ہم سے شاہ ولی اللہ تک، بر صغیر کے ہر عالم، اور پھر شاہ ولی اللہ سے صاحب کتاب تک دوسرا مرحلہ ہے، اور صاحب کتاب صحائے یا اصول ستہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بر صغیر میں شاہ ولی اللہ سے تعلیم حاصل کی ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے، اور یہ صرف شاہ عبدالعزیز نہیں، ان کے اور بیٹے بھی ہیں، ہم نے یہاں پر صرف ان کا ذکر کیا۔ شاہ اسحاق ہے، عبد الغنی ہے، یہ ان کے علوم کے وارث تھے، اور شاہ عبدالعزیز ہی بر صغیر کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے یہ فتویٰ دیا کہ بر صغیر دارالحرب ہے، تبھی اس کے بعد جہاد اور پھر حریت کی شمع روشن۔ شاہ عبدالعزیز 1823 میں وفات پائے عیسوی میں، اور 1239 ہجری بنتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز کے جو شاگرد ہے وہ ہم نے یلو کلر میں دیے ہیں: مفتی صدر الدین رحم اللہ، فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 2 ناموں پہ راہا کمپوزنگ کی وجہ سے نہیں آئی، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہتے۔ یہ سب بہت مقدس، بہت عزیز اور عظیم شخصیات ہے جنہوں نے بہت علمی خدمات سر انجام۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہی سے جن لوگوں نے علوم حاصل کیے، اس سے نیچے تو مولانا مملوک علی آ گئے سیدھے ہاتھ پر وائٹ کلر میں۔ مولانا مملوک علی کے شاگرد ہے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند کے بانی، اور سر سید احمد خان، یہ دونوں مولانا مملوک علی کے شاگرد۔ اور میں آپ سے درخواست کروں گا آپ مولانا مملوک علی کو ضرور پڑھیے، یہ ہر شخصیت پڑھنے کے قابل ہے۔ اچھا، انہی کے شاگرد شاہ اسحاق صاحب کی یہ جو سلسلہ ہے، فضل خیر آبادی، صدر الدین، نذیر حسین اور اس میں، تو انہی شاہ اسحاق کے شاگرد ہے آل رسول مارہوی رحمہ اللہ، اور آل رسول مارہوی کی شاگرد ہے شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح نذیر حسین صاحب سے، چونکہ ان سب میں سب سے آخر تک زندہ رہے اور ان کو شیخ الکل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حدیث کے بڑے خدمات ہے، اور مسند ولی اللہ کے امین رہے۔ ان سے ہمارے بر صغیر کے مولانا عبدالغفار حسن رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے سہیل حسن نے اپنے باپ سے، یہ میں آپ کو ایک اور تقسیم بھی بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ دیوبندی سلسلہ حدیث یہ ہے، بریلوی سلسلہ حدیث یہ ہے، علی حدیث سلسلہ حدیث یہ ہے۔ اب اس کو نیچے لے آئیے تو ہم یہاں سے مولانا مملوک علی سے مظہر نانوتوی بھی، قاسم نانوتوی بھی، اور شاہ اسحاق سے شاہ عبد الغنی نے جب پڑھا تو رشید احمد گنگوہی وہ شاہ عبد الغنی کے براہ راست شاگرد، اور پھر ان سے قاسم نانوتوی رحم اللہ نے بھی پڑھا، شیخ الہند محمود الحسن ان کے شاگرد ہیں، مولانا شاہ کشمیری پھر ان کے ہیں۔ اس شجرے کو آپ دیکھیے، انہی میں آتا ہے خلیل احمد سہارنپوری۔ خلیل احمد سہارنپوری رحم اللہ نے جو بذل المجہود کے مصنف ہے، ان کے شاگرد ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اشفاق الرحمان، یہ دونوں کاندیلہ کے عظیم علمی شخصیات۔ مولانا زکریا کاندیلوی کو بدقسمتی سے ہم علمی دنیا میں عام لوگ صرف فضائل اعمال کی بنیاد پر ان کا علمی مرتبہ متعین کرتے ہیں، حالانکہ ان کی اصل علمی کارنامہ ہے اوجز المسالک فی شرح موطا امام مالک۔ اور اشفاق الرحمان کاندیلوی کا موطا پر حاشیہ ہے جو اب پرنٹڈ ہے، دونوں کتاب۔
یہی وہ مولانا اشفاق الرحمان کا ریلا والے ہیں جن سے مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث اور یعنی اعلیٰ علوم حاصل کیے، دیگر علوم اعلیٰ میں سے بھی۔ تو یہ ہم نے ابتدائی بات کی مولانا مودودی کی تعلیمی سلسلے۔ اب آئیے تھوڑے سے آگے کی معلومات بھی لے لیتے ہیں۔ اب تعلیمی سلسلہ بھی میرے خیال میں کچھ چیزیں اس پہ رہ گئی ہے، وہ آپ کے سوالات میں ہم لے لیں گے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کے بعد انہوں نے صحافت کا شعبہ اختیار کیا، اور 1925 میں تک وہ اس وقت کے جمعیت علماء ہند، جس میں مولانا محمد علی جوہر جیسے بڑے شخصیات بھی تھے، علماء بھی یہ بھی تھے، جب 1925 میں جمعیت علماء ہند نے کانگریس کے ساتھ اشتراک کا فیصلہ کیا، تو مولانا مودودی رحم اللہ کا نقطہ نظر چونکہ یہ تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو انہوں نے صحافیانہ ایمانداری اور اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسی تحریک اور جماعت کے تنظیمی پرچے کی ایڈیٹری ادارت مدیریت سے استعفیٰ دیا کہ جب میں فکری لحاظ سے آپ کی بات کو صحیح نہیں کہتا تو میں آپ کی ترجمانی بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس کی بنیاد پر جب پھر علماء نے اس نقطے کے لیے سند جواز فراہم کرنے کے لیے اس نقطہ نظر کو بیان کرنا شروع کیا کہ قوم وطن سے بنتی ہے، تو مولانا مودودی اور اقبال دونوں اس کے مقابل اٹھے، اور مولانا مودودی نے مسئلہ قومیت اس جواب میں لکھا، مولانا اقبال نے اپنے نثر اور نظم دونوں میں بیانات میں بھی، اور خصوصاً ایک قطعہ کہا کہ ز دیوبند حسین احمد چی بولا جبیست، برسر ممبر کہ دیوبند سے حسین احمد یہ کیا بلاجبیہ بیان کر رہا ہے کہ قوم از وطن است، کہ قوم وطن سے بنتی ہے، جب بے خبر ز مقام محمد عربی، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے کتنا بے خبر ہے۔ اور یہاں محمد عربی کا لفظ استعمال کر کے اقبال نے یہ بتا دیا کہ عربیت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نوعیت کا ہے اور امت کا تعلق کس بنیاد پر۔ اگر آپ کو صرف عربیت کی بنیاد پر لیا جائے گا تو ہندوستان کے لوگوں کا کوئی لنک نہیں بنتا، لیکن چونکہ آپ امت محمدی کی بنیاد ہے، اس لیے امت کے ہر فرد جو کسی قومیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان کے رشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ تو یہ پہلا موقع تھا، اور پھر تو ہم جانتے ہیں یہاں ایک اصولی بات یاد رکھیے، تاریخ انسانی میں ہمیشہ اختلافات سیاسی ہوا کرتے، وہ سیاسی اختلافات پھر گروپ بن جاتے ہیں، ہر گروپ اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کے لیے مختلف تشخصات اختیار کرتا ہے۔ یہ تشخصات کبھی لسانی ہوتے ہیں، کبھی علاقائی ہوتے ہیں، زیادہ تر یہ تشخصات وطنی اور مذہبی ہوتے ہیں۔ فیض نے اس لیے کہا تھا فقیہ شہر امیر شہر لوٹ لیتا ہے غریب کی کمائی، کبھی بہیل وطن کبھی بہیل مذہب، کبھی مذہب اور کبھی وطن۔ اور ہر گروپ اپنے اپنے مذہبی شناخت قائم کرتا ہے، اپنی حمایت میں دوسرے کے مخالفت میں دلائل بناتا ہے، اس سے اپنے تشخص کو مستحکم کرتا ہے، دوسرے کو ناحق ثابت کرنا ہے اور خود کو حق پہ ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یہ دور اولین میں بھی ہوا اور یہ ہر دور میں ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اسی دوران، اور بلکہ شاید اس سے ایک سال
یعنی دور ایک ہی ہے کہ جب مولانا محمد علی جوہر نے دلی کی جامع مسجد میں اس بات کا کہ کوئی شخص کاش الجہاد فی الاسلام اسلام کے جہاد کے مطابق حقیقی بنیادیں اردو زبان میں آسانی کے ساتھ لکھتے، جہاد کا تصور، جہاد کی بنیادیں اور جہاد کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے، کیونکہ یہی وہ دور تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے رنگیلا رسول نامی کتاب لکھی گئی، اور اس پر ایک طویل مسلمانان ہند کی ایک بڑی کاوشیں ہیں۔ یہ ہر وقت میں وقت اپنے آپ کو اپناتا ہے۔ جو رنگیلا رسول میں لکھا گیا، ابھی بی جے پی کے وہ جو خاتون ہے اس نے وہی باتیں کی ہے جو اس کتاب میں لکھی گئی۔ تو اس وقت مولانا مودودی رحم اللہ نے الجہاد فی الاسلام لکھا، جو جہاد پر اسلامی نقطہ نظر کی حقیقی کاوش کے طور پر اردو میں پہلی اور ضخیم آج تک وہ بنیاد ہے۔ اور اس الجہاد فی الاسلام نے جو سب سے اہم کام کیا وہ یہ کہ مسلمانوں کے فتوحات کی جو حقیقی بنیادیں تھیں وہ بتا دی۔ اقبال نے نظم میں بتایا کہ جہاد کی حقیقی نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور۔ تو مال غنیمت، کشور کشائی، دنیا کو فتوحات کے لیے تحقیق کرنا، یہ مقصود اسلام کے جہاد کا نہیں، یہ جنگوں کا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے مولانا مودودی رحم اللہ نے اس فرق کو واضح کیا کہ جنگ اور جہاد میں فرق کیا ہے۔ تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ 1932 میں تک آ کر، یعنی 25 سے 32 تک، مولانا نے حیدرآباد سے ترجمان القرآن نامی رسالہ جو کسی اور شخصیت کا تھا اس سے لے کر مولانا نے جاری کیا یا خرید کر جاری کیا، اور پھر تسلسل اسی میں اسی نقطہ نظر کی باتیں ہوتی رہی، مضامین چلتے ہیں، قارئین کا ایک حلقہ بن گیا، یہاں تک کہ مولانا نے 26 اگست 1941 کو لاہور میں سب کو جمع ہونے کے لیے کہا، اور وہاں پر جو افراد جمع ہوئے انہی کی بنیاد پر آپس میں جس جماعت کی بنیاد رکھی وہ جماعت اسلامی۔ ہم جماعت اسلامی پر بات نہیں کریں گے اس لیے کہ ہم جماعت اسلامی کو مولانا مودودی کے اجتہادات میں سے ایک اجتہاد سمجھتے ہیں، اور ہم ان مولانا کی اجتہادات پہ جب بات کریں گے تو اس پہ بھی بات کریں گے جماعت اسلامی پر۔ نمبر 5، مولانا نے قیام پاکستان میں علمی لحاظ سے بھرپور کردار ادا کیا، سیاسی لحاظ سے آپ نے کردار ادا نہیں کیا اور جان بوجھ کر نہیں کیا، اس کی وجوہات ہیں۔ اس کے بعد پاکستان قائم ہوا۔ قائم پاکستان کے بعد شروع کے جب تک قائد اعظم رحم اللہ زندہ تھے، مولانا مودودی رحم اللہ ریاستی طور پر استحکام پاکستان اور نظریاتی استحکام کے لیے کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حالات ہماری طبقہ اشرافیہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان ہمارے لیے ایک مفادات کی پلیٹ ہے، اور وہ حالات خراب ہوئے، مولانا جیل میں گئے، یہاں تک کہ 1953 میں قادیانی مسئلہ نامی کتاب لکھنے کی پاداش میں اس وقت کی فوجی عدالت نے مولانا کو سزائے موت سنائی۔ 1958 میں مارشل لا کے نفاذ کی سخت مخالفت کے بعد مولانا نے ایک تو اس پہ آپ نے کام کیا قادیانی مسئلے پر، اسی دور میں ایک اور مسئلہ جو سرکار کی سرپرستی میں اختیار کیا گیا، وہ 1958 میں مارشل لا کے نفاذ کی سخت مخالفت کرنے کے بعد ایک تو آپ کی کتاب ضبط ولادت کو ضبط کر لیا گیا، اور اسی دور میں انکار حدیث کا فتنہ
की सरकारी सरपरस्ती शुरू हुई तो मौलाना ने भी हर गलती की तरह उसके इल्मी ताक़ुब किया और तर्जुमानुल कुरान का मनसब रिसालत नंबर शाया हुआ, जिसके मज़ामीन ज़्यादातर फिर सुन्नत की आईनी हैसियत में शामिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्के में भी मौलाना फतयाब रहे इल्मी दुनिया में। मौलाना को इन्हीं दीनी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर 1979 में पहला शाह फैसल अवार्ड दिया गया और हालात इसी तरह रहे कि 1989 में मौलाना शदीद बीमार हुए तो इलाज के लिए अमेरिका गए। 22 सितंबर 1989 को शाम 5:45 बजे आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश हुए। आपका जसद खाकी 25 दिसंबर को लाहौर लाया गया। 26 दिसंबर को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मुफ्ती यूसुफ क़रज़ावी क़रज़ावी अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए, सेहत अता फरमाए, ने नमाज जनाजा अदा की और पाकिस्तान के उन बड़े जनाजों जिनके बारे में ये राय है कि ये सबसे बड़े जनाजे थे, उनमें से एक जनाजा मौलाना और फिर 5 एज़िलदार पार्क में आपकी तदफीन हुई। मैं यहाँ पर 2 बातें शेयर कर लूँ आपके सवालात से पहले। एक तो ये है कि हम बहुत सारे पहलुओं को हमने छोड़ा है, कहीं पर इजमाल से काम लिया बहुत, और उसकी वजह ये थी कि आप मज़ीद मुताला करें। हाँ, अलबत्ता आपका एक होमवर्क ये है कि मौलाना मौदूदी रहमुल्लाह की किताबों की फहरिस्त आपने अपने कागज़ पर लिखनी है, लेकिन उसके साथ ये करना है कि ये किताब सबसे पहले कब शाया हुई, इन्हें पहली मर्तबा इसकी शाया, और ये इस पे थोड़ी सी मेहनत आपकी मतलूब है। मैं इज्तिहाद पर आज गुफ्तगू नहीं कर सका, अगली दफ़ा इंशाल्लाह इज्तिहाद पर और मौलाना के इज्तिहादात पर गुफ्तगू होगी। मैं आपके कुछ सवालात लेता हूँ। जी सवाल कर सकते हैं अभी? जी जी। मेरा एक सवाल ये है कि इमरान बेग मेरा नाम है, और मेरा सवाल ये था कि जैसे कि इस कोर्स के हवाले से देखें, इसमें आपने जो कोर्स डिज़ाइन किया है इसमें क्या कहते हैं हदीस के तलबा भी हैं मेरे ख्याल से, और जो है दूसरे यानी कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के भी ग्रेजुएट्स हैं। तो इसमें मेरी गुजारिश ये थी कि इसमें जो मतलब देखिए सैयद मौदूदी साहब तो एक स्कॉलर थे, यानी कि उन्होंने जो है ना वो एक बहुत बड़े पढ़े लिखे तबके को जो है वो अपनी तरफ मुतवज्जा किया, मगर ये जो हिस्ट्री जो बताई जा रही है अमूमी तौर पे, जब दूसरी तरफ से एतराज होता है कि भाई ये तो मदरसे के पढ़े हुए नहीं थे, तो हम फिर हम लोग जो है इस हवाले से क्लैरिफिकेशन देते हैं, वजाहत देते हैं। तो मेरा मुख्तसरन गुजारिश ये थी कि हम बजाय कि इतनी डिटेल में इस चीज पे फोकस करें, इससे ज्यादा मौलाना के इल्मी काम पर फोकस किया जाए जो फिक्र उन्होंने डेवलप करी उस दौर में जबकि इस्लाम को सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात तक महदूद समझा जाता था। मेरी एक गुजारिश है, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, आपकी बात बेहतर है। असल में हम तो एक तरतीब से बढ़ रहे हैं ना। आज इस पे बात हुई, मौलाना मौदूदी की खिदमात पे तो हम बहुत तवील बात करेंगे, लेकिन जिन जिन पॉइंट को यहाँ हम रखना चाह रहे थे वो यहाँ होंगे, वहाँ उस पर तफसील से बात होगी। कोई पहलू इंशाल्लाह अधूरा नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मैं मोहम्मद जानज़ेब मर्दान से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब तक मौलाना साहब अखबारुल जमिया में बतौर एडिटर काम कर रहे थे, तो वो रिसाले अब मौजूद है या नहीं है, या उसी वक्त मतलब जो मतलब जमीयत उलमाए हिंद था उनकी कुछ तासुरात, यानी उनसे पहले जब तक मौलाना उसमें थे
تو ان علماء کا مطلب مولانا مودودی کے بارے میں جو کوئی کمنٹس کوئی بات وہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ جی جن رسالوں کے جس دور میں مولانا الجمیت کے ایڈیٹر تھے ان دنوں الجمیت کی لوح پر یعنی ٹائٹل پر سر ورق پر بیست ایڈیٹر مولانا کا نام شائع ہوتا تھا، اس کی کاپیاں موجود ہیں اور نیٹ پر بھی ہے. مجھے یاد رہے گا تو انشاءاللہ اگلی دفعہ میں بھی شیئر کر لوں گا، آپ بھی ڈھونڈ لیں تو مل جائے گی. اور اس وقت اس کو دو طرح سے لے لیں کہ جب تک یہ نقطہ نظر اختلاف کا نہیں ہوا تھا اس سے پہلے مولانا پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے اسی طرف سے، حالانکہ کئی ساری کتابیں اس سے پہلے شائع ہو چکی اور پلس کیا کہیں گے پلس گفتگو یا پلس تحریرات یا مولانا کی حمایت کو خراج تحسین وہ بڑے بڑے عبقری شخصیات کا جیسے مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا، جیسے بڑے اور بھی ہر مکتب فکر کے بڑے بڑی شخصیات کا یہ ریٹرن میں موجود ہے. اور اس پہ الگ سے کتابیں ہیں. مولانا پر اعتراضات یا مولانا کے بارے میں لوگوں کے آپ کی پذیرائی یہ الگ موضوع ہے، یعنی یہ اس کا حصہ ہے، لیکن اگلی دفعہ اس پہ بات ہوگی. اچھا یہ ایک سوال ہے، اب کچھ سوالات آپ کے سنجیدہ آنا شروع ہو گئے. کیا نظریاتی طور پر مولانا مودودی رحمہ اللہ نے پاکستان کی مخالفت نہیں کی تھی کیونکہ مسلم لیگ تو قوم کی بنیاد پر پاکستان بنا رہا تھا؟ دیکھیں ایک ہے مسلم لیگ کا کردار، مسلم لیگ کی چیزیں، یہ وہ ہے جس پر بات ہو سکتی ہے کہ اس پہ کیا غلطی. مسلم لیگ ایک الگ پارٹی تھی اور بہت ساری دینی تحریکیں اور موجود جن میں کچھ مسلم لیگ کی حمایتی تھی اور کچھ کانگریس کی حمایتی تھی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جس طرح یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں اور یہ دونوں یعنی مسلم لیگ مسلم قوم پرستی کی بنیاد کی تحریک تھی، جس کا نعرہ یہ تھا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. یہاں تک کہ اس دور میں اس حوالے سے بڑا طویل کام ہوا تھا. مولانا اور کانگریس جو ہے وہ ہندوستان مسلم یعنی ہندوستانی قومیت کی بنیاد پر، یعنی مسلم لیگ اور کانگریس دونوں اپنے ابتدا سے تاج برطانیہ یعنی ابتدائی نکات میں یہ لکھنا ہوتا ہے یعنی اپنے رجسٹریشن کے لیے تو انگریز سے وفاداری اور یعنی ہندوستانی قومیت اور مسلم قومیت یہ دو نقطہ نظر تھے. مولانا چونکہ قومیت کے اس تصور کے مخالف تھے، اب اس مخالفت کے دو نکات، وہاں ہندو کہہ رہے تھے کہ مولانا ہمارے ساتھ نہیں دے رہے، انہیں کانگریس اور مسلم لیگ کہہ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ نہیں دے رہے. اس لیے مولانا ہمارے بقیہ علماء جو اس وقت تھے وہ دو رد عمل میں چلے گئے، کچھ تو کانگریس کی حمایت میں ہو گئے اور کچھ مسلم لیگ کی حمایت میں، جبکہ مولانا کا نقطہ نظر وہ دونوں کے رد عمل میں نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنی بنیادوں پر ایک مستحکم تصور ہے. اسی دور کی جو یا اس موضوع کی جو کتابیں ہیں وہ تحریک آزاد ہند اور مسلمان کے نام سے ایک طویل مضمون ہے، مضامین ہے جو شاید 2 یا 3 جلدوں میں آئی. جی اور کوئی سوال؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ نے کہا تھا نا کہ عرب ہندوستان میں جنگ کی اجازت ہوئی دارالحرب، آپ نے شاید بولا تھا، وہ ٹرم ایکسپلین کر دیں. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ مولانا مودودی کی تو 105 سے زیادہ کتب ہے نا،
تو کیا پوری کی بنانی ہے لسٹ اور ان کی کب پہلی اشاعت کی یہ والی چیز؟ میرے خیال ہاں جی، میں نے پوری کی فہرست اس لیے بتائی کہ آپ کے سامنے ہی آ جائے، فہرست تو ہر جگہ مل جائے گی آپ کو، بس یہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ پہلے کون سی تھی، یعنی ترتیب اس کی کیا ہے۔ اور یہ جو دارالحرب ہے اصل میں ایک فقہی اصطلاح ہے، وہ علاقہ جہاں جس کو مسلمانوں کا دشمن انہی ایریا ڈکلیئر کر دیا جائے، دشمن ایریا جس کو ڈکلیئر ہم کرتے ہیں فقہی لحاظ سے، اس کو دارالحرب کہتے ہیں، اور جس کو اپنا علاقہ یا دوستوں کا علاقہ تو اس کو دارالاسلام کہا جاتا ہے۔ یہ ایک آسان سی تعریف ہے اس کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے اب بتایا کہ دشمن کے علاقے کو دارالحرب کہتے ہیں، تو پہلے ہفتے میں غامدی صاحب کی ایک تحریر پڑھ رہا تھا، تو اس میں اس نے بتایا تھا کہ مسلمان کے لیے دارالحرب رہنا جائز نہیں ہے، تو یہ بتایا کہ دارالحرب کیا ہے، ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب 1925 میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کانگریس یعنی علماء دیوبند سے سپریشن اختیار کی، علیحدگی اختیار کی، تو کیا اس وقت جی آپ کیوں رک گئے؟ دیکھیے غامدی صاحب اور ان کے تصورات تو ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، اور ان سے اختلاف یا ان کی کسی بات کی تائید ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے ان کا اپنا ایک نقطہ نظر مختلف چیزوں میں ہے۔ اس میں بھی ان کا ایک نقطہ نظر ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ مغرب کے لیے قابل قبول اسلامک ایڈیشنز کی جو طریقہ ہے، اور اگر کوئی اس کی حمایت کرتا ہے تو تب بھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم تو جو اسلامی تعلیمات ہم تک پہنچی ہے، ان درست اور مستند تعلیمات کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام اپنے تمام تصورات و احساسات کے ساتھ ایک معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے۔ اس معاشرے کو ہم اسلامی ریاست، مدینۃ النبی یا مدینی کی ریاست کہتے ہیں۔ جو اس کے خلاف حملہ آور ہوگا یا جو اس کے مخالفت کرے گا، دشمنی کرے گا، تو جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں اور بعد کے دور میں اسلامی ریاست پہ حملہ آور لوگ یا دشمن لوگ دشمن کہلاتے تھے، دارالحرب والے کہلاتے، جس طرح آج بھی ہوں گے۔ ہم آج ایک اصولی بات یاد رکھیے، آگاہی علم ہر کسی سے لینا چاہیے، سمجھنا چاہیے، لیکن یاد رہے ہر وہ شخص جو کسی دینی مسئلے کو چینج کرے، یہ اتھارٹی، یہ حیثیت کسی کی نہیں ہے۔ مسئلہ چینج نہیں ہوگا، دلائل بدلے جا سکتے ہیں، ترجیحات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ آپ کا دوسرا سوال آپ رک گئے۔ مولانا صاحب ایک بات اور بتاتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی علمی سند 19ویں نمبر پہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، تو یہ بات کیا ڈگری کی آتھینٹسٹی کو، ویلیڈیٹی کو ویریفائی کرنے کے لیے بتائی جاتی ہے؟ ہم اس سیٹ اپ سے نہیں ہے نا سرٹیفکیٹ یہ اصل نہیں، یہ اصل میں تو جب کتابیں ہمارے حدیث کی کتابیں لکھتی گئی، جیسے بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ، تو پھر اس کی وہ والی حیثیت نہیں رہی جو اثر انداز ہو اس کے اتھینٹک ہونے پر، اس لیے کہ ہم ان کتابوں تک ہی اپنی حدیث سند پہنچاتے ہیں۔ یہ گویا صرف برکت اور اصولی بنیادوں پر اس سلسلے کو جاری رکھنے کی ایک کاوش ہے۔ سند پہنچانے سے کیا مراد ہے؟ آپ کو الاؤ نہیں ہے، ہم نے بتایا تھا آپ کو، آپ صرف لکھ سکتی ہے، بس آپ بات نہیں کر سکتی اس میں نے لکھا تھا، اس کا خیال رکھیں۔ نہیں کوسچن آپ لوگوں کے سوال پہنچ جائیں گے، آپ صرف لکھ لیں۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میرا سوال ادھورا رہ گیا تھا, لائن کٹ گئی تھی. جی جی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 1925 میں علماء دیوبند سے علیحدگی اختیار کی تھی, تو کیا اس وقت اس نے مسلک حکومت کتاب لکھا تھا؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ 27 سال کی عمر میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی سند حاصل کی تھی, اور 1924 میں اس نے الجہاد فی الاسلام لکھا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مولانا مودودی نے حدیث کی علم حاصل نہیں کی تھی, اس سے پہلے اس نے الجہاد فی الاسلام کی کتاب لکھی تھی. تیسرا سوال یہ ہے کہ جب مولانا مودودی ایک ایک رحمۃ لے اللہ لے, علیہ ایک نے ایک 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 لے. اصل ٹھیک ہے میں ٹھیک بھول جاتا ٹھیک ہوں ہے پہلا سوال آپ کا. ٹھیک ہے پہلا ٹھیک ہے سوال سر, آپ کا ٹھیک ہے تھا, سر. جی بولے آپ. سر پہلا سوال یہ تھا کہ مولانا مودودی نے 1925 میں علماء دیوبند سے علیحدگی اختیار کی تھی, تو اس نے پہلے کتاب الجہاد فی الاسلام لکھی تھی کہ مسلک حکومت لکھی تھی؟ کیونکہ جس بنیاد پہ اس نے علیحدگی اختیار کی تھی وہ تو حکومت کا مسئلہ تھا. جی اچھا, اصل مسئلہ قومیت کا نہیں تھا, مسئلہ تھا کانگریس سے اشتراک. مولانا چونکہ ایڈیٹر تھے, جب ایک تنظیم کے آپ ایڈیٹر ہے اور آپ کی تنظیم ایک ایسا فیصلہ کرتی جس سے آپ کو اختلاف ہو, تو یہ ایک اخلاقی تقاضا ہے کہ آپ اس تنظیم کی ترجمانی سے الگ ہو جائیں. ٹھیک, یہ ایک دوستانہ ماحول میں ہونے والا کام تھا. یہ کوئی اس وقت اس پہ کوئی ناراضگی کی بات نہیں تھی. ہم جاب میں نے چھوڑ دی. اب اسی دوران جب یہ مسئلہ اٹھنا شروع ہوا کہ اس کے لیے دلائل کیا ہوں گے, ہم کن بنیادوں پر حمایت کریں گے, تو علماء دیوبند میں سے مولانا شبیر احمد عثمانی, مولانا انور شاہ کشمیری اور اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ, ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی, علماء ہند, جمعیت علماء ہند کی اس فیصلے کی. اور اس وقت ہندوستان کے جو اس وقت کی 2-3 تنظیمیں اور بھی تھی, احرار وغیرہ, یہ سب انہی میں سے ایک مولانا مودودی کی بھی یہ رائے تھی. تو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس پہ مضامین لکھے, پہلے کتاب نہیں لکھی, مضامین لکھے. وہ مضامین مختلف رسالوں میں شائع ہوئے, اور ان میں سے جیسے آج بھی مسئلہ قومیت آپ لیں گے تو اس میں لکھا ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا قرآن سے غلط استدلال, حدیث سے غلط استدلال. تو یہ اس کتاب کی آمد کے بعد پھر ادھر سے کتابیں مضامین آنا شروع ہو گئے, اور اس کے نتیجے میں یہ بعد اور دوری زیادہ ہو گئی. جی دوسرا سوال آپ کا. دوسرا سوال میرا یہ ہے, میں نے الحمدللہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری کتابیں تقریباً پڑھی ہیں الحمدللہ, لیکن میں اس ایک چیز کے لیے بھی حیران ہوں کہ مولانا نے مغربی تعلیم حاصل نہیں کی تھی, مغربی ادارے میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی, تو کس طرح اس نے مغربی نظریات سے آگاہی حاصل کی تھی, اور اس کے علاوہ اتنی بہترین اچھا, یہ ترکیب میں اس کا مغربی ایک نظریات جواب میں دوں کس آپ طرح کو. پاسبل تھا؟ میں کمپیوٹر استعمال کرتا ہوں پورا, ٹھیک, یہ سب کورسز بناتا ہوں, ہمارے کوئی جی 80 کے قریب کورسز. میں ایک دن کے لیے بھی کمپیوٹر سیکھنے کی کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں گیا. میں مغرب کا علم رکھتا ہوں, اور اس پہ ہمارے روابط بھی ہے. میں تقابل ادیان کا علم رکھتا ہوں. میں عیسائی, جتنے ہمارے اس وقت مذاہب پاکستان میں ہیں, عیسائیت, قادیانیت, یہودیت وغیرہ, ہندو مت, ان سب سے میرے گفت و شنید, مناظرے, تعلقات, حریفانہ اور حلیفانہ دونوں, یہ سب. میں نے جو تعلیم مدرسے میں حاصل کی یا جدید تعلیمی اداروں میں, ہم نے کسی مدرسے میں تقابل ادیان نہیں پڑھا. اس کی اب انہیں کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک ہوتا آج ہمارے مدارس کا جو منظم اور مربوط 8 سالہ کورس ہے, مختلف وفاقوں کے تحت, اور اس کی ایک ترتیب ہے. یہ ترتیب پہلے نہیں تھی. مجھے یاد ہے میری طالب علمی کی ابتدائی دور میں ہم مدرسے میں اپنی مرضی سے 3 یا 4 کتابیں لیتے تھے. اچھا, ہمارا دور وہ ہے جب تھوڑا سی پابندیاں لگنا شروع ہو گئی تھی کہ نہیں جی. تو مجھے یاد ہے میں طالب علم تھا تو مدرسے والوں نے فیصلہ کیا تھا کہ کم از کم 4 کتابیں پڑھنی پڑے. اس سے پہلے لوگ نہیں, اس سے بھی کم شاید پڑھتے تھے. ہمارے ساتھ ایک اور طالب علم تھے جو مسلمانی بھی وہاں پڑھ رہے تھے, مسلمانی شرجامی, لیکن ان کے ساتھ کافیہ کے 30 طالب علم اپنے تھے جو ان سے کافیہ پڑھتے. تو یہ جو مربوط کلاسز کا سسٹم ہے, یہ بہت بات, اور یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ PHC کی بات بتا رہا ہوں,
مطلب میں آپ کو 75 کی بات بھی نہیں بتا رہا. تو یہ اب یہ پابندیاں یا یہ سختیاں سندوں کے لیے شروع ہوئی. ورنہ اگر آپ ہمارے یا کابر جتنے ان کی سند آپ دیکھیں گے تو وہ شخصی سند ہوتی. سند اصل میں شخصی سند ہے جو اب ہم حاصل کرتے ہیں مدارس میں یا اسکول میں. یہ سرٹیفکیٹ ہے, یہ تصدیق نامے ہیں, اور وہ تصدیق اس کی ہے کہ اس نے 8 سال گزارے, امتحان دیا اور پاس ہوا. جس طرح کہ اب شراکت کے آتے ہیں کہ اس نے شرکت کی. تو یہ ہمارا تسلسل جو ہے پہلے کا اور اب کا یہ فرق ہے. اس لیے یہ آپ کی خدشہ ترتیب کے لحاظ سے آپ کی بات درست ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بخاری بعد میں پڑھ رہا ہے اور جبکہ اس نے کتاب پہلے لکھ لی اور اتنے معائنات. تو یہ ہے بات. ٹھیک, تو یہ وقت اور دور کی بات ہے. جی آپ کا تیسرا سوال نہیں ہے تو کوئی اور ساتھی؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ویسے آپ سب لوگوں نے کیمرے بند کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کوئی شرعی عذر ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سعید احمد صاحب جی بولیے. سر جی میرا سوال یہ ہے کہ ترجمان القرآن جو آپ نے کہا کہ ترجمان القرآن مولانا نے کسی دوسرے مولانا سے لیا, تو کون اس سے پہلے کون چلا رہا تھا؟ ہاں میں آپ کو نام بتا رہا ہوں تھوڑے دیر, بلکہ میں آپ کے ساتھ وہ کاپی شیئر کروں گا جس میں پہلے ایڈیٹر کوئی اور تھے. میں ابھی نام بول رہا ہوں. شکریہ جی. جی جی. اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال؟ نہیں سر دوسرا سوال نہیں ہے. آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا. ٹھیک ہے سر. جی. سر جی. جی. جس ہفتے کا کلاس ہم سے مس ہوا تھا وہ ہمیں ریکارڈنگ میں مل جائے گی؟ جی جی وہ آپ کو انتظامیہ دے دے گی. مجھے نہیں معلوم ان کا کیا طریقہ ہے. ٹھیک ہے سر. یہ خاتون استنباط کی تعریف پوچھ رہی ہے کہ استنباط کی تعریف کیا ہے. استنباط کے بارے میں نے ذکر کیا کہ استنباط اور اجتہاد اپنے تعریف کے لحاظ سے تو ایک ہی چیز ہے, الفاظ کا فرق ہے. اجتہاد کا لفظ جو ہے جیم ہا دال کے مادے سے بنا ہے جس کا مطلب ہے انتہائی صرف قوت. تو ہم اجتہاد پہ اگلے والے لیکچر میں بات کریں گے. اور استنباط جو ہے نون با طا کے حروف سے بنا ہوا ہے, یا اس کا مادہ یہ ہے جس کے معنی ہیں جب کنواں کھود دیا جائے, کنویں کا پہلا پانی, یعنی کنواں جب کامیاب ہو جائے اس کا جو پانی حاصل ہوتا ہے, تو اس کامیابی اور اس پانی کی بنیاد پر نبتن استنباط اسی سے حاصل کرنا, مل جانا. تو چونکہ استنباط کے لیے محنت کر کے کاوش کر کے ہم ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں, وہ نتیجہ کامیابی کی علامت ہوتا ہے اور اس پر اجر ہے. جی. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرہ.